السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلالت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ درس قرآن میں ہم، جیسے کہ ہم پچھلے ہفتے سورہ قاف ہماری شروع ہو گیا تھا، انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے سورہ قاف کا آیتوں کا ترجمہ اور معنی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے بڑے احکامات نازل کیے ہیں، بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں بیان کی ہیں، جو بعد الموت ہے اور قیامت ہے، انسان کی پیدائش، اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے آگاہ کیا تھا، اور جس میں جو انکار کرتا تھا انسان کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کر بتا دیا کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک زمین سے انسان کچھ بھی جب کھیتی کرتا ہے تو اس سے عبرت لانا ہے کہ کھیتی جب بیج بوتا ہے تو اگنا کتنا آسان ہے، اتنا آسان اللہ تعالیٰ کے لیے ایک خبر میں سوئے ہوئے کو اٹھانا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر، پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر ہم 10 سے پھر سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کھجور کے بلند و بالا درخت کو ہم نے خوشے در خوشے بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو غلے، پانی، بارش برساتا ہوں جو غلے باغات اٹھتے ہیں، یہ کھجور، یہ بندوں کے لیے روزیاں ہیں۔ ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اور اسی طرح ہم خبروں سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے میں خبروں سے بہت آسانی سے، جس طرح مردہ چیز کو، یعنی ایک آپ دیکھیے بیج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نان لیونگ تھنگ ہے، ایک بیج جو ہم بوتے ہیں زمین میں، ایک مردہ چیز ہے، اس سے ایک زندہ چیز کو، ایک لیونگ تھنگ، ایک پلانٹ کو، ایک فروٹ کو اللہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہمیں خبروں سے اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے، اور رس والوں نے، اور سمود نے، اور عاد نے، اور فرعون نے، اور لوط نے، اور ایکا والوں نے، ایکا اصحاب الایکا اور اصحاب التبع کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے قوموں کا یہاں پر ذکر کر رہے، دیکھیے جھٹلانے سے مراد کیا ہے، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کذبت جھٹلایا، قبلہم تم سے پہلے کی قوم نے۔ اس میں ان آیتوں میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو قومیں گزری ہیں، اصحاب الرس کا ذکر اس میں آیا۔ اصحاب الرس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو کیا کیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا۔ بعض کے نزدیک شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے یہ اصحاب الرس سے، اور بعض کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی جماعت، اور بعض نا ایمان لانے جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائی تھی وہ جماعت ہے، اور اصحاب الاخدود بعض کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اصحاب الرس ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینکا تھا، ان کا ذکر ہے۔ اور قوم سمود کا، جو ایک ایسی جماعت تھی، جو ایک ایسی قوم تھی جو صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دی، جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو
کیا کیا تھا، ایک معجزہ بنا کر بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اور قوم عاد کا اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ذکر کر رہے ہیں اور بول رہے قوم عاد بھی ایمان نہیں لائی کس پر؟ صالح علیہ السلام پر، سوری، قوم عاد ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ کس پر ایمان نہیں لائی؟ قوم عاد ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، بلکہ وہ لوگوں نے بت پرستی کو پسند کیا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر انکار کیا ایمان لانے سے، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ مردوں کی بجائے عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کا اور اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے۔ اور اصحاب ایکہ جو شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دی اور ناپ تول میں کمی پیشی کرتی رہی۔ اور اصحاب تبع قوم ایسی قوم ہے جو بہت ہی سرکش قوم تھی۔ ان تمام قوموں نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کا انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب ان پر صادق آ گیا، وہ لوگ عذاب کے کیا ہو گئے؟ مستحق ہو گئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دو چیزیں واضح کر رہے ہیں ان آیتوں سے۔ ایک تو بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا، یہ وارننگ تھی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قوم تھی اس قوم کے لیے بھی، گویا ہمارے لیے بھی یہ وارننگ ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے اس کا ہم نے انکار کیا، ہم اگر نہیں مانتے تو اللہ بول رہے کہ تم پر میرا عذاب آئے گا، صادق ہوگا۔ یہ ہمیں بھی وارننگ مل رہی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کی قوم جو آپ کا انکار کر رہی ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے کئی قومیں ایسی گزری ہے جو اپنے نبیوں کا انکار کی ہیں۔ آپ غمگین نہ ہو، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا تھا، تو آپ غمگین نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ اور ہمارے لیے یہ بات کی تنبیہ ہے کہ پچھلی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کو تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا یہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں بتا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی جھٹلائیں گے، اگر ایسے عذابوں کو پسند کرتے ہیں تو پھر جو تعلیمات ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ پسند کرتے ہیں تو وہ تعلیمات کو جھٹلانا ہے۔ اگر ہم ایسے عذابوں کو نہیں پسند کرتے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لانا ہے۔ اگر ہمارا انجام اچھا ہو تو ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت، بڑی نشانی آیتوں میں بتائی جا رہی ہے۔ افعینا بالحق افعینا بالقلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پہلی بار پیدا کرنا، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مجھے پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا؟ کیا قیامت والے دن میں دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، ایک انسانی بات ہے کہ آپ اگر کوئی ڈش بنا رہے، میں ایک دنیاوی مثال دیتی ہوں، اگر آپ کچھ کھانے کی چیز بنا رہے ہیں تو پہلی بار اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اگر وہ چیز بنانا ہو تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پہلی بار انسان کو پیدا کرنا مشکل تھا نا، بالکل کیسا ہو انسان، اس کے ہاتھ پاؤں پیر کیسے ہو، اور اس کا آنکھ ناک نقشہ کیسا ہو، اس کا باڈی لینگویج کیسا ہو، پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دوبارہ اگر بنی بنائی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم یہ کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا۔ حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا
دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. یعنی اگر مشکل ہوتا تو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کھول کھول کر آیتوں کو بتا رہے، یعنی دوبارہ ہمیں پیدا ہونا ہے، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں ہم بسا لیں. یعنی دوبارہ پیدا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہر برائی سے بچائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اڑتے ہیں ان میں سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. کتنا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بات بتا رہے ہیں. دیکھیے کہ ہم انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا اور میں تمہارے دل میں جو وسوسے، جو خیالات اٹھتے ہیں اس سے بھی واقف ہوں. ضروری نہیں ہے ہم زبان سے جو چیز ظاہر کر رہے وہ چیز صحیح ہو یا پھر وہ چیز حق ہو، بلکہ تمہارے دلوں میں جو وسوسے اڑتے نا، جو خیالات آتے نا، وہ چیز سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے قریب ہے، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں اس کی رگ، ورید ایسی رگ کو کہا جاتا ہے جو ہماری جان کی رگ ہے، یعنی جس کے کٹنے سے انسان کی موت واقع. پورا گلا بھی آپ مت کاٹو، بس وہ ایک رگ کو کاٹو، اس سے انسان مر جاتا ہے. وہ رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ بول رہے. یعنی وہ رگ کہاں رہتی معلوم؟ رگ انسان کے جو حلق ہے نا، انسان کا حلق میں جو رگیں ہیں وہ رگ ایک کنارے سے لے کر انسان کے کاندھے تک ہوتی ہے. حلق سے لے کر انسان کے کاندھوں تک وہ رگ ہوتی ہے. اگر وہ کٹ جائے گی تو اللہ تعالیٰ بول رہے وہ اگر کٹ جائے گی تو انسان مر جاتا ہے. تو اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہاں پر ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے. اگر ہم فلاں فلاں کو کہتے ہیں یا پھر ہم نبی کا وسیلہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بولنے کے لیے تو تب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. ان تمام باتوں کے لیے یہ آیت دلیل ہے کہ وہ تمام باتیں جھوٹی ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تمہارے رگ سے بھی قریب ہوں، تمہارے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں اس سے بھی قریب ہوں. تو ہمیں الفاظ ادا، بعض ٹائم الفاظ ادا نہیں بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جاننے والے ہیں. اللہ ہمارے دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں، جو ہماری تمنا اور خواہشات ہوتی ہیں، تمام چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی کرتے ہیں. یہ بات ہرگز ہرگز نہ کہیں اپنے زبان سے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. یہ آیت اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ سنتے ہیں، ہم کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. جس وقت یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دو فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کرتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہے. دیکھیے یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑا الارم ہے، یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے ہم کو کہ ہماری زبان ہم جو استعمال کرتے ہیں، ہمارا جو اعمال ہے، وہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے دائیں بائیں جانب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. ہمارے دائیں بائیں جانب فرشتے بیٹھے ہیں، تمام چیزوں کو ہمارے ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ہم جو بات منہ سے نکالتے ہیں فرشتے نگران تیار موجود ہے. جیسے ہی ہمارے منہ سے کوئی الفاظ نکلتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. ہمارے منہ سے ایک ایک الفاظ ریکارڈ ہو رہا ہے. یاد رکھیے اگر کچھ بول سکتے تو اچھا بولیے ورنہ خاموشی اختیار کریے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے
کہ من سکت فقد نجا، جو من سمت فقد نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ جتنا ہم کم بولیں گے اتنا ہم بچیں گے۔ یاد رکھیے ایک ایک الفاظ ہمارے زبان کا ریکارڈ ہو رہا، ہم کس کے بارے میں کیا کیا باتیں بول رہے ہیں، ہم چھپ چھپ کر کیسے اعمال کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں کیسے لعن طعن لگا رہے ہیں، کس کے بارے میں ہم جھوٹ چغلی، کیا کیا ہمارے اندر روزمرہ ہمارے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، تمام الفاظ ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے ہر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لکھانے لگا رہے تاکہ ہمارے لیے گواہی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ بس یہ کیوں رکھے؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے رکھے کہ حجت جب قائم ہوگی، جب انسان کے سامنے اس کے اعمال کل قیامت میں لائیں گے تو تب بھی انسان جھٹلائے گا، کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ میں نے یہ ہرگز نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ سامنے لائے گا، یہ فرشتے جو ریکارڈ کیے ہیں وہ سامنے لائے گا، بتائے گا دیکھو تم نے کیا، یہ عمل تمہارے لیے تمہارے سامنے واضح ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، کسی کا عاجز نہیں، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو اسی لیے زبان سے جو بھی نکالیں سوچ سمجھ کر نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور موت کے بے شمار حق لینے والے اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدگتا پھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کب انسان کو یہ باتوں پر یقین آئے گا معلوم؟ جب اس کی موت اس کے سامنے آ جائے گی، اس کی بات واضح ہو جائے گی، جس سے وہ گریز کرتا، جس سے بھاگتا تھا، اس کو جس بات کا یقین نہیں تھا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی مرنے پر تو یقین تھا، دوبارہ زندہ ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اس کا انسان کو یقین نہیں تھا، تو وہ بات برے اللہ تم کو کب یقین آئے گا اس بات کا معلوم؟ جب تمہاری موت تمہارے حلق میں آئے گی، جب تم کو اس بات کا یقین ہوگا، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، یہی دن بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائے۔ ہمیں بے شک ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس کی تیاری کیجئے۔ رمضان ایک بہترین مہینہ آیا ہوا ہے ہمارے بیچ میں، اس کی تیاری کیجئے کہ ہمیں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو اس جواب دینے کے لیے کچھ توشہ اپنا تیار کر لیں، اپنے آگے کچھ اپنا سامان بھیج دیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ ہمارے اعمال پیش کر نجات پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے